بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال ان مما اخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. رواہ البخاری، حدیث نمبر 1465. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی رونق اور اس کی زیب و زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. قابل احترام دین اسلامی بھائی اور بہنوں، در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سلسلے میں آنے والے زمانے میں بہت سارے خطرات سے ڈرتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی ان خطرات کی ہلاکت و تباہی سے امت کو آگاہ فرما دیا اور جا بجا حدیث میں اس سے بچنے کی تلقین فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سلسلے میں آپسی اختلافات سے ڈرتے تھے کہ تم بنی اسرائیل کی طریقے سے اختلاف کا شکار ہو جاؤ گے. لہٰذا آپ نے اپنی امت کو اس بات سے روکا کہ تم یہود و نصارہ کی طرز عمل کی ہرگز پیروی نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے ظہور سے ڈرتے تھے کہ آخری زمانے میں بے شمار فتنے ظاہر ہوں گے جن سے تم آزمائے جاؤ گے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اسے وقت میں تم اللہ کے دین کو لازم پکڑے رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ تم عمارت و سرداری میں حرص و ہوس کرنے لگو گے جو تمہاری آخرت سے تمہیں غافل کر دے گی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بھی ڈرتے تھے اپنی امت کے سلسلے میں کہ ان قریب علم ضائع ہو جائے گا جس سے حق و باطل کی تمیز ختم ہو جائے گی اور ہر طرف جہالت کا دور دورہ ہوگا. دنیاوی علوم اور اسباب و وسائل کی کثرت کے باوجود انسانیت تاریکیوں میں بھٹک رہی ہوگی. ایسے حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. انہی خطرات میں سے ایک بہت بڑا خطرہ جس سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا وہ یہ کہ دنیا اپنے خزانوں کے دہانے تمہارے سامنے کھول دے گی. ہر طرف مال و دولت اور زخارف دنیا کے انبار ہوں گے. آشائے سے دنیا کی بہتات ہوگی. گویا دنیا اپنی پوری چکا جوند کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑی ہوگی. ایسے وقت میں تم دنیا کے فتنوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے رہنا اور ایمان پر قائم رہنا، کیونکہ وہ وقت تمہارے لیے سخت آزمائش کا وقت ہوگا. آج اگر ہم غور کریں تو وہ سارے خطرات ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ امت ان میں پوری طریقے سے ملوث نظر آ رہی ہے. حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے فتنے سے بھی پہلے ہی آگاہ فرما دیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 6425. حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین بھیجا کہ وہاں سے جزیہ وصول کر کے لائیں. چنانچہ وہ بحرین سے مال لے کر آئے اور انصار صحابہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر سنی تو وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں پہنچ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور واپس جانے لگے تو وہ آپ کے سامنے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے ہیں. انہوں نے کہا، ہاں یا اللہ کا رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی مال آیا ہے، لہذا تم خوش ہو جاؤ.
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکنی اخشى ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم رواہ البخاری حدیث نمبر 6425۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر سے اندیشہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے بگاڑ کر سبب بنے، لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے، تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی تھی، پھر تم اس میں اسی طرح رغبت کرنے لگو جیسے انہوں نے کی تھی، اور یہ چیز تمہیں بھی ہلاکت میں ڈال دے گی جیسا کہ ان لوگوں کو ہلاکت سے دوچار کیا۔ اس سے معلوم ہوا کسی فرد یا قوم کا فقر و تنگ دستی سے دوچار ہونا دین و ایمان کے لحاظ سے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا مال و دولت کی فراوانی خطرناک ہے۔ اسی لیے حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دنیا کے مال و اسباب کی فراوانی سے ڈرایا تاکہ وہ اس فتنے کی تباہی سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے ڈرایا تھا اب وہ واقعہ بن کر ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور دولت کی کثرت و بہتات نے مالداروں اور اہل ثروت کی اکثریت کو دین و ایمان اور ان کے تقاضوں سے بالکل غافل کر دیا ہے۔ دین سے انحراف اور اعراض ہی وہ ہلاکت ہے جس کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیشہ ظاہر فرمایا تھا۔ لہذا ہمیں دنیا کی ہلاکت اور دنیا کے فتنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔